السلام علیکم معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی چھت کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی پراسرار زمین جہاں آسمان زمین سے ملتا دکھائی دیتا ہے، جہاں صدیوں پرانی تہذیب آج بھی زندہ ہے اور جہاں ہر قدم پر ایک نئی کہانی منتظر ہے، جہاں ہوا میں بدھ مت کی پراسرار دعائیں گونجتی ہیں اور پہاڑوں نے سینکڑوں سال کی سیاسی کشمکش چھپا رکھی ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے تبت کے دل میں، ایک ایسی دنیا جو خوبصورتی، روحانیت اور تاریخ کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ وہ تبت جو چین کے سائے میں سانس لے رہا ہے مگر اپنی روح کبھی نہیں بیچی۔ تبت، جسے برفانی شیروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، ایک طویل اور شاندار تاریخ رکھتا ہے۔ صدیوں تک یہ خود مختار مملکت رہا جس پر روحانی پیشواؤں دلائی لاموں کی حکومت تھی۔ بدھ مت نے یہاں کی زندگی اور ثقافت پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ قدیم تاریخی راستوں نے تبت کو دیگر حصوں سے جوڑے رکھا، تاہم 20ویں صدی میں تبت کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ معزز ناظرین، تبت کی تاریخ 1300 سال پرانی ہے، جہاں بدھ مت 7ویں صدی میں پھیلا، مگر 1950 میں چینی فوج نے اسے آزاد کرانے کے نام پر قبضہ کر لیا۔ 1959 میں دلائی لاما کی بھارت فرار نے تبت کو چین کا خود مختار علاقہ بنا دیا۔ آج بھی یہاں تعلیمی نظام، معیشت اور سیاست بیجنگ کے اشارے پر چلتی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک وقت تھا جب تبت کی فوج نے چین کے دارالحکومت تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ تبت کی تاریخ ایسے حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تبت کی سب سے اہم پہچان بدھ مت ہے، خاص طور پر تبتی بدھ مت، جس کی مختلف شاخیں یہاں پروان چڑھیں۔ آپ کو ہر طرف دلائی لاما کے پیروکار اور خوبصورت بدھ خانقاہیں نظر آئیں گی۔ بون مذہب، جو بدھ مت سے پہلے تبت کا اصل مذہب تھا، کے پیروکار بھی یہاں موجود ہیں۔ تبت میں بنیادی طور پر تبتی زبان بولی جاتی ہے، جو مختلف علاقائی لہجوں میں بٹی ہوئی ہے۔ چینی زبان بھی اب یہاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ تبت تاریخی اور ثقافتی خزانوں سے مالا مال ہے۔ اٹالا پیلس، جو کبھی دلائی لاماؤں کی رہائش گاہ تھی، فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ لہاسا کا جوکھنگ ٹیمپل تبت کا سب سے مقدس مندر مانا جاتا ہے۔ باغان کے قدیم کھنڈرات بھی تبت کی شاندار تاریخ کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دلائی لاماؤں کا موسم گرما کا محل اور دیگر کئی اہم بدھ خانقاہیں سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ تبت میں تعلیم کی شرح اب بڑھ رہی ہے، لیکن دور دراز علاقوں میں اب بھی چیلنجز موجود ہیں۔ تبت کا GDP بنیادی طور پر زراعت، سیاحت اور کچھ معدنی وسائل پر مشتمل ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر کھیتی باڑی، غلہ بانی اور سیاحت سے وابستہ ہے۔ شہری اور دیہاتی آبادی کا تناسب ابھی بھی دیہی علاقوں کی طرف زیادہ ہے۔ معزز ناظرین، تاریخی طور پر تبت ایک آزاد مملکت تھا، تاہم 1950 میں چین نے تبت میں اپنی فوج داخل کی اور اسے اپنے زیر انتظام علاقہ قرار دیا۔ تب سے تبت چین کے اثر و رسوخ میں ہے۔ بین الاقوامی سطح پر تبت کی حیثیت ایک متنازع موضوع رہی ہے۔ تبت 12,28,400 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور چین کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ تبت کی آبادی تقریباً 3.6 ملین ہے، جس میں 72% دیہی علاقوں اور 28% شہری علاقوں میں رہتے ہیں۔ تبت کی اوسط بلندی 4900 میٹر یعنی کہ 16,000 فٹ ہے۔ یہاں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ اور وسیع و عریض جھیلیں اور ندیاں موجود ہیں۔ یہاں دنیا کے بڑے دریا جیسے کہ سندھ، گنگا اور برہما پوترا جنم لیتے ہیں۔ دنیا کا بلند ترین شہر بھی تبت میں واقع ہے۔ تبت مختلف نسلی گروہوں کا گھر ہے، جن میں سب سے بڑا تبتی نسلی گروہ ہے۔ یہاں کچھ چینی اور دیگر اقلیتی گروہ بھی آباد ہیں۔ تبتی لوگ عام طور پر مہمان نواز، پرامن اور مضبوط ثقافتی روایات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی مذہب اور روحانیت سے جڑی ہوتی ہے۔ تبتی ثقافت اپنے رنگین ملبوسات، موسیقی، رقص اور فنون لطیفہ کے لیے جانی جاتی ہے۔ تبت ایک ایسا خطہ ہے جو ہر قسم کے سیاح کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے۔ لہاسا میں پٹالا پیلس اور جوکھنگ ٹیمپل جیسے تاریخی مقامات ہیں، تو دوسری طرف قدرتی حسن سے مالا مال جھیلیں اور پہاڑ ہیں۔ یہاں کی سڑکیں اب کافی بہتر ہو چکی ہیں اور ہوائی اڈے بھی موجود ہیں جو تبت کو دنیا سے جوڑتے ہیں۔ تبت ریل روڈ ایک شاندار انجینئرنگ کا شاہکار ہے جو آپ کو اونچے پہاڑوں اور وسیع میدانوں سے گزارتا ہوا لے جاتا ہے۔ تبتی کیلنڈر تہواروں سے بھرا ہوا ہے۔ لوسار سب سے اہم تہوار ہے۔ اس کے علاوہ ساگا داوا، شوٹن فیسٹیول اور کئی مذہبی اور ثقافتی میلے بڑے جوش اور خروش سے منائے جاتے ہیں۔ تبتی شادی کی رسومات بھی منفرد ہوتی ہیں، جن میں کئی دن تک جاری رہنے والی تقریبات اور روایتی رقص اور موسیقی شامل ہیں۔ معزز ناظرین، تبت صرف پتھر اور برف نہیں، یہ انسان کی آزادی کی خواہش کی علامت ہے، جہاں ہر پرچم، ہر مندر، ہر سانس چین کے سائے میں جی رہا ہے، مگر تبتی روح آج بھی زندہ ہے۔
तिब्बत एक ऐसी सरजमीन है जो अपनी खूबसूरती, अपनी तारीख और मुनफरद सकाफत की वजह से हमेशा सियाहों को अपनी तरफ खींचती रहेगी। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक तजर्बा है जो आपकी रूह को छू जाएगा। दोस्तों, तिब्बत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि रूहानी सुकून, कुदरती खूबसूरती और कदीम तहजीब की अलामत है। अगर आपको मौका मिले तो तिब्बत का सफर जरूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप तिब्बत में सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे। हम अगली वीडियो में किसी और दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।